الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چاند کے اعتبار سے آج ذی الحج کے مہینے کی 19 تاریخ ہے. آج سے 1400 سال قبل 18 ذی الحج 35 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تیسرے خلیفہ جامع القرآن ناشر القرآن ذوالحجرتین ذی النورین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج کی تاریخ کو مظلومانہ طور پر مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا. آج ایک عرصہ کئی صدیاں گزرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے اس ہستی کا دوبارہ سے ذکر خیر کرنا اس لیے مقصود ہے. ایک تو کل قیامت والے دن ہم بھی حضرت عثمان غنی کے تذکرہ کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. عین ممکن ہے یہی بات ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور دوسری بات، آج کے ان ننھے منھے بچوں کو بالخصوص نوجوانوں کو مصروفیات اتنی ہو گئی، اس قدر ہوش ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں حضرت عثمان بھی کوئی ہیں. چہ جائے کہ ان کی تاریخ پیدائش یاد ہو، چہ جائے کہ ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا دن یوم شہادت یاد ہو، چہ جائے کہ ان کی تاریخ، ان کی زندگی، ان کی سیرت یاد ہو، ان کی سخاوت یاد ہو، ان کا دین کے لیے قربانی دینا اور مر مٹنا یاد ہو. آج کی نوجوان اور نئی نسل کو حضرت عثمان غنی کے نام کا اور یہی پتہ نہیں کہ امام الانبیاء کے کتنے قریبی رشتہ دار ہیں اور رسول اللہ کے خلیفہ ہیں. اور اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی. تمام صحابہ بڑی شان والے، تمام صحابہ بڑی عظمتوں والے. میں لمبی چوڑی تفصیل مقام صحابیت کی عظمت میں زیادہ تفصیل میں آج نہیں جانا چاہتا، وہ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کی زندگی کا چیپٹر ہی اتنا طویل ہے کہ اسی کو پورا کر سکوں. لیکن ایک بات ضرور کروں گا، مقام صحابیت یہ اتنا بڑا عظیم مقام ہے اور ملتا کیسے ہے؟ صحابیت کا مقام ملتا کیسے ہے؟ علماء نے لکھا ہے صحابی اسے کہتے ہیں جس آدمی نے کلمہ پڑھ کے ایمان لا کر کم از کم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار کر لیا ہو.
یا اگر اس صحابی کی آنکھیں نہیں ہیں تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دیدار کر لیا ہو، دست مبارک کے ذریعے دیدار کر لیا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ پھر یہ علماء اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بعد آنے والے لوگ، جو صحابہ اکرام کے بعد آئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے امام الانبیاء کے چہرہ انور کی زیارت تو نہیں کی لیکن ان لوگوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہتے ہیں صحابہ اکرام کے بعد آنے والے نیک اور اچھے لوگ، ان میں تابعین کیوں نہ ہو، تبع تابعین کیوں نہ ہو، ائمہ مجتہدین ہو، علماء صلحاء عبادت گزار شب زندہ دار ہو، ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ کیوں نہ ہو، ان میں تمام کے تمام بڑے بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو، قیامت تک آنے والے ان نیک اور اچھے لوگوں کی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عظمتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، ان کروڑوں لوگوں کی عظمت مل کر ایک صحابی کی جوتی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، او لوگو من رآنی او رآ من رآنی، فرمایا او لوگو جس نے کلمہ پڑھ کے میرا دیدار کر لیا، میں محمد الرسول اللہ کا دیدار کر لیا، اور جس نے کلمہ پڑھ کے میرے حبشہ کے کالے بلال کا دیدار کر لیا، فرمایا من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ جو آدمی کلمہ پڑھے میرا دیدار کر لے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا، امام الانبیاء کے رخ انور کا دیدار کر لیا، فرمایا جس نے میرا دیدار کر لیا کلمہ پڑھ کے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو گئی، اور جس نے میرے صحابہ کا دیدار کر لیا جہنم کی آگ اس پہ بھی حرام ہے۔ معمولی بات نہیں، صحابہ اکرام کی عظمت میں صرف اتنی ہی بات کافی ہے، ان لوگوں کے پاس، صحابہ اکرام کے پاس ایسی آنکھیں موجود تھی جن آنکھوں سے انہوں نے کالی کملی والے کا دیدار کیا تھا۔ صحابہ کے بعد آنے والے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، تہجد گزار تھے ٹھیک ہے، عبادت گزار تھے ٹھیک ہے، ساری زندگی روزے رکھنے والے تھے بالکل ٹھیک ہے، بڑے بڑے چلے کیے، تصوف میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، قرآن و حدیث کے علم میں بہت آگے گئے، ہر نیکی کمائی، لیکن دیدار مصطفیٰ والی نیکی کہاں سے لائیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پروردگار عالم نے صحابہ اکرام کی جماعت میں بڑا نرالا مقام عطا فرمایا، بڑا منفرد مقام عطا فرمایا، مرتبہ مقام تو تمام صحابہ کو مل گیا، صحابہ نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، صحابہ سچ بولنے والے لوگ تھے، تمام کے تمام صحابہ اکرام سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کے مقابلے میں ہر عمل میں، ہر اجر میں ڈبل ڈبل اجر عطا فرمایا۔ اللہ نے موقع دیا، ہر نیکی کو کم از کم 2 مرتبہ کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ ویسے تو کئی اعمال ایسے ہیں جو انہوں نے ساری زندگی کیے، جیسا کہ ان کی سخاوت، نام تو عثمان ابن عفان تھا، یہ عثمان غنی جو بنے ان کے غنا سے تھے، ان کی مالداری سے تھے، ان کے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے تھے، اور اتنا خرچ کرتے، اتنا خرچ کرتے، خود ارشاد فرماتے ہیں جس دن میں نے کلمہ پڑھا اس دن عمر تھی 35 سال، اور جس دن انتقال ہوا عمر تھی 82 سال۔ فرماتے ہیں جس دن سے کلمہ پڑھا آج تک، یعنی 18 ذی الحج شہادت کے دن یہ ارشاد فرما رہے ہیں
اس دن سے لے کے آج تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے ایک غلام خرید کر اللہ کے لیے آزاد نہ کیا ہو۔ تمام صحابہ بھی یہ عمل کرتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت عثمان کو زیادہ موقع عطا فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ازالت الخفا میں خود لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ جو انہیں خطاب اور لقب عطا فرمایا، ذی-النورین ہونے کا، دو نور اللہ نے عطا فرمائے، فرمایا دو نور والے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے یہ دو نور کی طرف جو ارشاد فرمایا، جو اشارہ فرمایا، اس سے صرف ایک ہی یہی بات مراد کوئی نہیں جو عام طور پر لوگ لیا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے امام الانبیاء کی دو بیٹیاں، دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آ گئی۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نے ذی-النورین کے لقب کو ان کی پوری زندگی میں پھیلا دیا۔ دو نور والے، اللہ نے یہ دو نور تو انہیں ایسے کوٹ کوٹ کے رج کے اللہ نے عطا فرمائے، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو کئی درجن باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے دو دو کر کے عطا فرمائے، جن میں یہ بات بڑی عظمت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی، اپنی شہزادی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ اللہ کی شان، تھوڑا ہی عرصہ ان کے نکاح میں رہی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عثمان بڑا روتے ہیں، لوگوں نے پوچھا عثمان کیا ہوا؟ بیوی اور مل جائے گی، گھبرانے اور پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں بیوی تو مل جائے گی، بیوی نہیں بیویاں مل جائیں گی، لیکن حضرت رقیہ کی وجہ سے میری جو امام الانبیاء سے نسبت تھی، لوگ مجھے حضور کا داماد کہا کرتے، حضور کو میرا سسر کہا کرتے، وہ نسبتیں ختم ہو گئی، وہ قسمتیں ختم ہو گئی۔ رونا تو اس بات کا ہے، ایک بار مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے سے باہر تشریف لے آئے، نظر پڑی عثمان بڑے غمگین ہے۔ حضرت عثمان سے حضور نے سوال کر دیا، اے عثمان کیا بات ہے، غمگین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، او عثمان بتلا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ آپ سے ایک رشتہ داری تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا اے عثمان گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، یہ جبرائیل میرے پاس آئے کھڑے ہیں، پیغام لے کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نبی، آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح میں اللہ نے عثمان سے پڑھا دیا۔ نکاح پڑھا دے نہیں، اللہ نے پڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ دو نکاح ایسے ہیں جو عرش پہ پڑھائے گئے، دو نکاح۔ ایک نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری اماں ہے، ان کا نکاح حضور سے اللہ نے عرش پہ پڑھایا، اور اللہ نے خوشخبری دی اوپر نکاح ہو چکا ہے، بس نیچے شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نکاح پڑھاؤ، نکاح اوپر ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان گھبراتا کیوں ہے؟ یہ جبرائیل آیا کھڑا ہے، میری بیٹی ام کلثوم سے تیرا نکاح اللہ نے عرش پہ پڑھا دیا۔ حضرت عثمان بڑے خوش ہوئے، اللہ کی شان۔ تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت ام کلثوم بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اب تو حضرت عثمان روتے پھرتے ہیں۔ اسی دوران حضرت
فاطمہ کا نکاح بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا، اب تو روتے پھرتے ہیں حضور کی اب تو کوئی بیٹی کوئی نہیں اور کوئی شہزادی کوئی نہیں، اب تو میری یہ نسبت ختم ہو گئی، یہ قسمت ختم ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو جب روتے ہوئے دیکھا، حضور نے فرمایا او عثمان یاد رکھ مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، اور صرف مجھے ہی نہیں میرے اللہ کو بھی تجھ سے بڑا پیار ہے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا اے عثمان میری اگر 100 بیٹیاں ہوتی، ایک تجھے نکاح میں دیتا وہ دنیا سے چلی جاتی، میں دوسری دیتا تیسری دیتا، میں 100 کے 100 تیرے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہے کہ جن کے نکاح میں تمام دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ یہ عظمت یہ مقام اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ یہ جو ذی-النورین 2 کا جو لفظ ہے یہ اللہ نے ایسا عطا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر کوئی غور سے حضرت عثمان کی زندگی کا مطالعہ کرے ہر عظمت ڈبل نظر آتی ہے۔ زی اور زو یہ جو لفظ ہے یہ 2 کے لیے عربی میں بولے جاتے ہیں، ذی-النورین، ذی الحجرتین، ذی البشارتین، یہ سارے 2 کے القابات اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا۔ 2 انبیاء ایسے گزرے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، اللہ کے لیے گھر بار پکا چھوڑ کے کہیں اور چلا جانا، آنے کا ارادہ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہجرت کی کہ واپس نہیں آؤں گا، چاہے تیسرے دن واپس آنا بھی پڑ گیا کسی وجہ سے نظام قدرت سے، تو یہ جو ہجرت ہے، یہ جو اپنا شہر علاقہ محلہ گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے قربان کر کے چلے جانا، یہ اس کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اپنا شہر ملک چھوڑا، اللہ کے حکم پہ ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی گھر بار ملک چھوڑ کر اللہ کے نام پر ہجرت کی ہے، اور نبیوں نے بھی کی ہے، لیکن ان 2 نبیوں کی منفرد بات یہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں نے اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے ان 2 نبیوں کے بعد اگر کوئی ہے تو حضرت عثمان غنی ہے، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی ہے۔ بیوی سمیت ہجرت کرنے والے صحابہ کی جماعت میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ہے۔ اسی طرح علماء اکرام نے لکھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے امام الانبیاء کے حکم پر 1 مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ ہجرتیں کی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ذی الحجرتین، 2 بار ہجرت کرنے والے۔ ایک بار پہلا جب حکم آیا تھا مسلمانوں نے، صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، بعد میں اللہ کے حکم سے واپس آ گئے جب حالات سازگار ہوئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے سب گھر بار سب کچھ چھوڑ کر صحابہ اکرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے، جنہوں نے مدینہ کی بھی ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے 2 مسجدیں بنوائی، 2 مسجدیں بنوائی، اور دونوں کو اللہ نے دونوں مسجدوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، تو غور کرنا کہ حضرت عثمان غنی کا خود کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایک مسجد قباء ہے
جہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھو تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے جہاں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذہن میں آ رہی ہے ایک حدیث شریف سن لیں، بلکہ 2 سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے میرا گھر، اللہ فرما رہے ہیں، میرا گھر زمین میں بنایا، میں اللہ اس اپنے بندے کا بنانے والے کا گھر جنت میں بنا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے 2 مسجدیں بنائی، یہ تو ابتدائی مشہور و معروف 2 ہیں، ورنہ بے شمار ہے۔ میں کہتا ہوں چلو 2 کی بات لے لو، انہوں نے زمین پر اللہ کے 2 گھر بنائے تو اللہ نے حضرت عثمان کے بھی 2 گھر جنت میں بنا دیے۔ اور دوسری حدیث، کسی آدمی نے مسجد بن رہی تھی، وہاں ایک اینٹ لگوا دی، اس اینٹ پر قیامت تک جب کوئی آدمی آ کر سجدہ کرے گا، لگوانے والا اگر قبر میں چلا گیا تو اللہ رب العزت سجدہ کرنے والوں کی ایک ایک سبحان ربی الاعلیٰ کا ثواب اینٹ لگوانے والے کو پہنچاتے رہیں گے۔ اور جنہوں نے پوری مسجد قباء، پوری مسجد نبوی اپنے مال سے بنوائی ہو، میں سمجھتا ہوں کل قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں سب کا ثواب حضرت عثمان غنی کو، اور جتنے لوگ مسجد قباء میں نماز پڑھتے ہیں سب کا ثواب حضرت عثمان غنی کو۔ میرے اور آپ کے سجدوں کی کیا قیمت ہے؟ یہ دونوں مسجدیں وہ مسجدیں ہیں جہاں امام الانبیاء نے سجدے فرمائے ہیں۔ حضرت عثمان غنی وہ ہے جنہیں امام الانبیاء کے سجدوں کا بھی ثواب ملتا ہوگا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں 2 مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کرائی ہے، 2 مرتبہ مسجد نبوی کو وسعت دی، نمازی بڑھ گئے، لوگ آنے والے زیادہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں سن 26 ہجری کے اندر مسجد نبوی کو تھوڑا بڑھا دیا، تھوڑا وسیع کر دیا، پھر بھی 3 سال کے عرصے کے بعد پھر محسوس ہوا ابھی بھی مسجد چھوٹی ہے اور بڑی کرنی چاہیے۔ پھر سن 29 ہجری میں اور زیادہ جگہ اپنے پیسوں سے خرید کر مسجد کا حصہ بنا دیا۔ 2 مرتبہ مسجد نبوی کی توسیع کرنے کا اعزاز بھی حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام اور بھی ہے جو 2 مرتبہ کیا، میٹھے پانی کے کنویں 2 خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیے، ایک بیر روما اور ایک چاہ اریس۔ یہ 2 میٹھے پانی کے ایسے کنویں ہیں، یہودیوں کی ملکیت تھے، مہنگے دام بیچتے تھے، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، مسلمان نہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 2 کنویں اپنے پیسوں سے میٹھے پانی کے خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ اور یہی آپ کو کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے یہ بات سمجھاتا جاؤں، اللہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فراست عطا فرمائی تھی، بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ حضور نے اعلان فرمایا صحابہ کے کہنے پہ، صحابہ نے عرض کیا آقا غربت کا زمانہ ہے، ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ وہ یہودی ہمیں تو اور بھی مہنگے دام پانی دیتا ہے کنویں کا، بیر روما جو کنواں تھا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بھی اس کنویں کی زیارت نصیب فرمائی، آج بھی وہ کنواں اسی طرح سے موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کر دیا آقا ہم کہاں سے اتنا مہنگا پانی لیں؟ اللہ اکبر، حضور نے اعلان فرمایا مجمع میں، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دے، میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کھڑے ہو گئے، اس یہودی کے پاس چلے گئے اور اس سے سودا کرنا شروع کر دیا، بات چیت کرنی شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا او عثمان، یہ تو میرا روزی کا ذریعہ ہے، یہ تو میرا دھندا اور کاروبار ہے، تو میرا کاروبار چوپٹ کر دینا چاہتا ہے، لہذا میں بیچنے کو تیار کوئی نہیں۔ جب وہ بیچنے کو تیار نہ ہوا، حضرت عثمان نے دیکھو تو صحیح کیسا گر اختیار کیا، کیسا علم اور فراست کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عثمان فرمانے لگے چلو ایسے کر لو، سارا کنواں نہ بیچو بلکہ مجھے آدھا کنواں بیچ دو، قیمت پوری لے لو اور کنواں آدھا دے دو۔ کہنے لگا عثمان اس کا آدھ کیسے ہوگا؟ فرمایا اس کا آدھ یوں نہیں، اس کا آدھ یوں ہوگا کہ ایک دن تیری باری، ایک دن میری باری، ایک دن تو پانی بیچ، ایک دن میں بیچوں گا۔ ایسا گر اختیار کیا، یہودی کہنے لگا واہ جی واہ، پیسے پورے اور ایک دن کا پھر بھی میں مالک۔ وہ تیار ہو گیا، قیمت لے لی، معاہدہ ہو گیا، سودا ہو گیا، لوگوں کی گواہی کے اندر ادائیگی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے دن جس دن باری آئی، اعلان کر دیا مسلمانوں، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، جس کا دل کرے میری باری کے اندر رج رج کے پانی بھر کے لے جاؤ۔ اب جسے مفت ملتا ہو وہ اگلے دن خریدنے کون جائے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن باری ہوتی، لوگ امیر بھی، غریب بھی، بادشاہ بھی، فقیر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، کافر بھی، مومن بھی، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، سب اپنے اپنے گھروں کے گھڑے بھر لیا کرتے، مشکیزیں بھر لیا کرتے، اپنا پانی صبح سے شام تک لگے رہتے، بھرتے رہتے، بڑا رش لگا رہتا۔ آج کے دور میں بھی کہتے ہیں فلاں دکان بڑی اچھی جہاں بڑا رش ہوا کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنی دکان بڑی خوب چمکائی، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، حضرت عثمان غنی نے پانی کے ذریعے سے جنت کما لی۔ لوگ پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ اگلے دن باری آئی یہودی کی، صبح ہوت سے شام ہو گئی، بیٹھا مکھیاں مار رہا، ایک گاہک بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا چلو پہلا دن تھا، خیر ہے، اگلے دن حضرت عثمان کی باری، رش لگا ہوا ہے، اگلے دن پھر یہودی کی باری، پھر بیٹھا ہوا مچھر مار رہا ہے، ایک گاہک بھی نہیں آیا۔ تنگ آ کر حضرت عثمان غنی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا اب میری سمجھ میں آئی تیری بات، تو نے تو بڑا زبردست میرے ساتھ سودا کر لیا، اے عثمان اب میں خالی بیٹھ کر کیا کروں گا، لہذا باقی کا آدھا حصہ بھی تو لے لے۔ حضرت عثمان غنی نے اس زمانے کے اندر آدھا اور آدھا یعنی مکمل کنواں 35,000 دینار کے اندر سونے کی اشرفیوں کے ذریعے خرید کر اللہ کے لیے وقف کر دیا، اعلان کر دیا، او لوگو خریدا تو عثمان نے ہے لیکن میرا اس پہ کوئی حق نہیں، آج کے بعد یہ اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے میں نے وقف کر دیا۔ امیر پیے، غریب پیے، بادشاہ پیے، فقیر پیے، مسلمان پیے، کافر پیے، تم سب کے سب اللہ کی مخلوق کو پیتے جاؤ، عثمان کو دعائیں دیتے جاؤ۔ 2 کنویں میٹھے پانی کے خرید کر اللہ کے لیے وقف کیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کے ذریعے سے ایک بات سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصدیقون والشہداء، یہ 2 عظمتیں ہیں بہت بڑی، صدیق سچا ہونا اور شہید ہونا، اللہ کے لیے قربانی دے دینا۔
اللہ رب العزت نے یہ ذی-النورین جو کہا، اللہ نے خطاب عطا فرمایا حضور کی زبان مبارک سے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے یہ دو نور عطا فرمائے، مقام صدیقیت بھی حضرت عثمان کو عطا فرمایا اور مقام شہادت بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کائنات نے اسی طرح دو عظمتیں ایک دم سے یوں بھی عطا فرمائی، دو نور یوں بھی عطا فرمائے، اللہ نے دو سخاوتیں عطا فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے کا زمانہ جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی بڑے سخی تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہت بڑے سخی تھے۔ یہ اسلام سے پہلے کی سخاوت اور دوسری اسلام کے بعد کی سخاوت، یہی وہ دو نور ہیں جن کی بدولت حضرت عثمان کو ذی-النورین کہا جاتا ہے۔ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے ایک عالم خطیب گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے والد گرامی کی طرح جب وہ بھی خطاب کرتے تھے لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت عثمان غنی صرف سخی ہی نہیں تھے بلکہ اس زمانے میں بھی ان کی سخاوت کا چرچا تھا۔ غریبوں، محتاجوں، مسافروں، کمزوروں ہر کسی کا تعاون کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اہل قریش حضرت عثمان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ اور کتنی محبت، یہ زمانہ جاہلیت ظلم کے دور کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت عثمان غنی سے اس وقت کے مرد عورت جوان اتنی محبت کرتے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی نا، لوری دیا کرتی تھی، ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس وقت کی مائیں لوری دیتے ہوئے یوں کہا کرتی تھی میرے بچے سو جا، میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی محبت قریش حضرت عثمان سے کرتے ہیں۔ یہ محبت ان کی سخاوت کی بدولت تھی۔ ایک سخاوت اسلام سے پہلے اور ایک سخاوت اسلام کے بعد۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ سخاوت کے دو نور تھے جو حضور نے فرمایا کہ حضرت عثمان ذی-النورین ہے۔ اللہ رب العزت نے یوں ہی دو کر کے عظمت اور مقام و مرتبہ اور بھی عطا فرمائے اور بڑے نرالے عطا فرمائے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان سے قبل دور گزرا حضرت عمر کا، اور ان سے قبل حضرت صدیق کا، اور ان کے بعد دور گزرا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کی شان ہے خلفائے راشدین میں سب سے طویل عرصہ حضرت عثمان کا ہے۔ دور خلافت سب سے طویل 10 سال کا عرصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے اور پھر اپنے سے پہلے جو خلفاء تھے ان کی صحبت سے اتنا سیکھا، اور اللہ نے پھر یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے دور کے جو پہلے 8 سال کا عرصہ ہے، پہلے 8 سال کا عرصہ ہے، وہ بالکل یوں نظر آتا تھا جیسے حضرت عمر فاروق موجود ہے۔ یعنی ان کا 8 سال کا عرصہ بالکل یوں جیسے حضرت عمر کا زمانہ کیسا تھا، امن، امان، سکون، چین، ہر آدمی کی ضرورت پوری، استحکام، اور مملکت اسلامیہ پھیل رہی ہے، پھیل رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ حضرت عثمان کے اس 8 سالہ دور کے اندر بھی یوں ہی امن، سکون، چین، استحکام اور مملکت وسیع سے وسیع ہوتی ہمارے ملک پاکستان تک پہنچ گئے۔ یہ مکران کے علاقے، سندھ کا علاقہ حضرت عثمان کے دور کے اندر فتح ہوا۔ محمد بن قاسم تو ذرا آگے تک آیا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے بر صغیر کو فتح کیا اور یہاں اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا لہرایا، ورنہ حضرت عثمان کے دور میں یہاں تک پہنچ گیا۔ 8 سال
حضرت عمر جیسے اور بقیہ جو تقریباً 4.5 اور پونے 5 سال ہیں 12 سالوں میں سے، وہ عرصہ بالکل حضرت علی جیسا، بالکل حضرت علی جیسا۔ حضرت علی کے دور میں کیا ہوا؟ ایک دم شورشیں، ہر طرف سے حملے، خارجی، باہر کے آئے ہوئے بدماش، مشرکین، عیسائی، یہودی، سب ایکا کر لیا، سب مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، سب نے حملہ کر دیا۔ یہی حالت حضرت عثمان کے باقی دور کے اندر، جتنا حضرت علی کا باقی عرصہ بنتا ہے اس کے برابر حضرت عثمان کا بقیہ جو دور تھا وہ یوں ہی گزرا۔ شورش ہیں، لڑائییں ہیں، جھگڑے ہیں، حتیٰ کہ اسی حال کے اندر حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 عظمتیں اور بھی عطا فرمائی، 2 کر کے جو عظمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ان میں 2 عظمتیں اور بھی عطا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ آپ نے علماء سے سنا ہوگا جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے۔ 15ویں سپارے کی یہ سورت ہے، یہ فتنے سے محفوظ کرے گی، دجالی فتنوں سے حفاظت کرے گی۔ ہر جمعے والے دن پڑھنی چاہیے، آپ بھی پڑھا کرو، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، کسی بھی وقت پڑھ لیا کرو، بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب ذرا میری طرف توجہ کرنا، اس سورت کے اندر خاص طور پر 2 واقعات موجود ہیں، ایک اصحاب کہف کا واقعہ اور ایک بادشاہ ذوالقرنین کا واقعہ۔ خاص طور پر یہ 2 واقعے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے جب ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوا، جب اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہوا، لوگوں سے چھپ کر ایک غار میں جا کر کے محصور ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ اللہ نے پھر اپنی قدرت کا بڑا عجیب اظہار کر دیا۔ 309 سال تک وہ غار کے اندر سوئے پڑے رہے۔ اللہ نے غیب سے کھلایا، غیب سے پلایا، غیب سے زندہ رکھا۔ اور دوسرا واقعہ بادشاہ ذوالقرنین کا، اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ دونوں باتیں حضرت عثمان پر صادق آتی ہے۔ حضرت عثمان کو بھی یہ دونوں باتیں مل گئی۔ اللہ نے حکومت بہت لمبی عطا فرمائی۔ کہاں جزیرہ، بلکہ کہاں پر ساؤتھ افریقہ کے وہ جنگلات ہیں، وہاں سے لے کر جزیرہ نما عرب تک، ادھر بر صغیر تک اتنی لمبی چوڑی اللہ نے حکومت عطا فرمائی۔ ذوالقرنین جیسی بلکہ ان سے بھی بڑی اعلیٰ حکومت عطا فرمائی۔ اور اصحاب کہف اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں محصور ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عثمان نے بھی اپنی جان اور ایمان بچانے کے لیے اپنے گھر میں حفاظت کی ہے۔ 2 عظمتیں اللہ نے اور بھی عطا فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ کیا؟ 2 مرتبہ انہوں نے جنت خریدی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو ہے نا، حضور نے فرمایا کہ یہ عمل کرو جنت ملے گی، نماز پڑھو گناہ معاف ہوں گے، یہ عمل کرو یہ ہوگا۔ حضور نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے یہ کام کرے میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو سنا چکا، بیر روما کا واقعہ، وہ میٹھے پانی کے کنویں کا واقعہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دے، ان کی مشکلوں میں کام آ جائے، اپنا سرمایہ خرچ کر دے؟ کون ہے جو اس یہودی سے بیر روما وہ کنواں خرید کر، میٹھا پانی خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کر دے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام جو کر دے، میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خریدا، وقف کیا،
جنت ملی کہ نہیں ملی؟ مفت میں نہیں، پیسوں سے خریدی۔ ایک موقع اور آ گیا جسے جنگ تبوک کا موقع کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، او لوگو، کفر نے للکارا ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، بڑا شدید جنگ ہے، مسلمانوں پر بڑے مشکل حالات ہیں، کون ہے جو اللہ کی دین کی مدد کرے، محافظوں میں اپنا نام شمار کرا لے، میرے دین کی حفاظت کے لیے مال کون کون دے گا؟ وہ تفصیل آپ نے سنی ہوئی۔ حضرت عمر گئے، آدھا مال گھر چھوڑا، آدھا لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے گھر میں جھاڑو پھیری، سوئی تک نہ چھوڑی، سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور نے پھر اعلان فرمایا، ٹھیک ہے، حضرت عمر کا بہت بڑا مال آ گیا، حضرت ابو بکر کے گھر میں جھاڑو دل گئی، لیکن ابھی تھوڑا ہے، کون ہے جو مدد کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، آقا 100 اونٹ غلہ مال اسباب کا لدا ہوا، اس میں کپڑے بھی ہوں گے، اس میں ہتھیار بھی ہوں گے، اس میں تیر تلوار بھی ہوں گے، مجاہدین کے کھانے کا سامان بھی ہوگا، 100 اونٹ دینے کا اعلان میں عثمان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، عثمان اللہ تعالیٰ بڑا کرے، تو نے بہت بڑا تعاون کیا ہے، اللہ تجھے جزا دے، اللہ تجھے دنیا آخرت میں خوشی دے، بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ یہ تھوڑا ہے، کون ہے جو مزید مدد کرے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، آقا 200 اونٹ غلہ مال اسباب ہر چیز کے لدے ہوئے میں دوں گا۔ فرمایا، عثمان اللہ قبول فرمائے، بیٹھ جا۔ پھر اعلان فرمایا، کون ہے جو میرے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرے؟ کفار کے خلاف جہاد کی تیاری ہے، کون ہے جو تعاون کرتا ہے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، آقا 300 اونٹ لدے ہوئے۔ ایک روایت میں ہے، اعلان کیا، آقا 1000 اونٹ لدے ہوئے غلے کے میں دینے کو تیار ہوں۔ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، حدیث کے اندر اس واقعے کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ آئی، اتنی مسکراہٹ آئی، دندان مبارک ظاہر ہونے لگے خوشی کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرما دیا کہ یہ بھی مال ابھی کم ہے، اور کون ہے جو تعاون کرے؟ نقد بھی چاہیے، مال کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کیا کہ تھوڑی دیر میرا انتظار کر لو، میں ابھی آتا ہوں۔ اپنے گھر چلے گئے، ایک تھیلی بھر کے لائے۔ اس تھیلی میں کیا تھے؟ سونے کے سکے، جن کو اشرفیے کہا جاتا ہے۔ 1000 دینار لا کر، تھیلی بنا کر لا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیے۔ جو ہی جھولی میں ڈالے، ڈلتے ڈلتے وہ تھیلی الٹی ہو گئی، اشرفیاں نکلنا شروع ہو گئی، آپس میں کھڑکنا بھی شروع ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، خوشی کی وجہ سے امام الانبیاء اپنی جھولی میں ان اشرفیوں کو یوں پلٹتے بھی جاتے تھے اور فرماتے بھی جاتے تھے، او عثمان، آج کے بعد جو مرضی کرتا پھر، اللہ تیرے کسی عمل کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، اب حضور اتنے خوش تھے، آپ کے چہرے پہ لالی اور سرخی ایسے تھی جیسے بے شمار انار نچوڑ دیے گئے ہوں، اتنے خوش حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب منبر سے نیچے تشریف لا رہے، پہلے فرما چکے ہیں، عثمان جو مرضی کر، اب کوئی کام تیرا تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، آج کے بعد تیرا کوئی بھی عمل تیرے لیے نقصان کا ذریعہ نہیں ہوگا، تو جو بھی کرے گا تجھے فائدہ ہی ہوگا۔ منبر سے جب نیچے تشریف لا رہے ہیں،
حضور نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، عثمان آج تو نے اپنے پیسوں سے جنت خرید لی، آج تو جنت خرید چکا ہے تو۔ یہی بات تو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ذی-النورین دو نور والے کا ایک مطلب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے جنت اپنے ہاتھوں سے خریدی ہے، پیسہ لگا کر قیمت لگا کے جنت خرید لی۔ آؤ تفصیل تو بہت لمبی چوڑی، مختصر بات کرتے ہوئے بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 موقع 2 ٹائم ایسے آئے، خود موجود بھی کوئی نہیں لیکن حضور نے فرمایا موجود ہے۔ یہ بھائی عبداللہ ہے ان کا نام، یہ موجود بھی نہ ہو، کسی جمعے میں نہ آئے اور میں کہوں بیٹھا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ دیوانہ ہو گیا، مولوی دیوانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کی محفل میں حضور نے فرمایا ہے تو نہیں عثمان، لیکن میں اور میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ موجود ہے، غیر حاضر کو کہہ رہے ہیں کہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر! وہ کیا موقع تھا؟ ایک تو اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی، جس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ اعلان ہوا، تیاری ہوئی، صحابہ چلنے لگے، حضرت عثمان بھی مجاہد تھے، تیر تلوار اوزار سنبھالے، زیرہ پہنی چلنے لگے۔ حضور نے فرمایا عثمان تو یہی رہے گا، تو یہی رہے گا، تو نہیں جائے گا۔ آقا میں کیوں نہ جاؤں؟ میں شہادت کا مقام حاصل نہ کروں، میں مجاہد نہ بنوں، میں یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہ کروں؟ فرمایا عثمان یہی ٹھہر، یہی ٹھہر، میری بیٹی تیری بیوی حضرت رقیہ بیمار ہے، یہاں رہ کر اس کی تیمارداری کر، یہاں رہ کر تیمارداری کرے گا، نبی کے حکم پر اللہ تجھے یہاں رہتے ہوئے بدر کے میدان میں لڑائی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جنگ جیت لی گئی، جنگ بدر میں فتح ہوئی، مال غنیمت اکٹھا ہو کے آیا۔ اب مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہو رہا ہے، یہ تیرا، یہ تیرا، حضور بھر بھر کے دے رہے ہیں، یہ تمہارا، یہ تمہارا۔ حضور نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور فرمایا لوگوں یہ عثمان کا۔ صحابہ اکرام نے عرض کر دیا آقا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنگ لڑنے ہی کوئی نہیں گئے، شاید آپ بھول گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے میں بھول سکتا ہوں لیکن میرا اللہ نہیں بھول سکتا، اسی نے مجھے حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت عثمان نبی کے حکم پر میدان کارزار میں لڑنے تو نہیں گیا، جنگ تو نہیں کی، لیکن جذبہ اس کا لڑنے کا تھا، نبی کا حکم تھا یہیں ٹھہر جا، لہذا اس کا جنگ بدر میں نہ جانا جانے والوں میں اللہ نے شریک کر دیا، مال غنیمت میں بھی اللہ کے حکم پر حصہ دیا جائے گا۔ گئے نہیں لیکن حضور فرماتے ہیں یوں سمجھو گئے ہیں۔ ایک اور موقع تو بڑا عجیب آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا مدینہ منورہ میں، نبی کا خواب سچا ہوا کرتا، حضور نے خواب دیکھا ہم نے احرام باندھا ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے ہیں، نبی کو خواب کے ذریعے اللہ کا حکم ہوا کرتا، صبح صحابہ کو خواب سنا دیا، خواب بتلا دیا، تمام صحابہ جان گئے کہ ہمیں عمرہ کرنے کا حکم آ گیا، سب نے اپنے اپنے احرام باندھ لیے، تیاری کر لی، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کا سفر کرنے کے بعد
مشکل زمانے کا سفر تھا. بہرحال حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے. مکہ مکرمہ 5-7 میل وہاں سے دور ہے, وہاں پر پڑاؤ کر لیا. ہم لوگ اچانک جو مکہ جائیں گے وہ بفر نہ جائیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. حضور نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ, یہاں قیام کرو, ہم اپنا ایک سفیر بنا کر ان کے پاس پیغام دینے کے لیے بھیجیں گے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر مشورہ دو کس کو بھیجے. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر کو بھیجو, تکڑا آدمی ہے, اگلوں نے کوئی چھیڑ خانی کی بھی صحیح تو سیدھا کر دے گا. حضور نے بلایا, فرمایا عمر جاؤ ہماری سفارت کرو, انہیں جا کر پیغام دو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑائی جھگڑا مقصود کوئی نہیں. حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ دیے, آقا میری وہاں بنتی کس سے ہے, میں تو جب ہجرت کر کے آیا تھا للکار کے آیا تھا, تلوار اونچی کر کے آیا تھا. آؤ مکے والوں, جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے آ جاؤ, جس نے بچے یتیم کرانے آ جاؤ, جس نے اپنا گھر بار ختم کرانا ہو آ جاؤ. میں تو للکار کے گیا تھا, لڑائی ہو جائے گی, مہربانی کریں مجھے نہ بھیجیں, کسی شریف آدمی کو بھیجیں جس سے بنتی ہو. مشورہ طے ہوا کہ حضرت عثمان کو بھیجو. میں ایک واقعہ آپ کو سنا چکا ہوں, زمانہ جاہلیت میں بھی قریش حضرت عثمان سے بڑی محبت کرتے تھے. ادھر اشارہ کیا کہ حضرت عثمان وہ ہیں جس کی کسی سے انبن ہے ہی نہیں, سب اس کے ہیں, دلی طور پہ محبت کرتے ہیں, لہذا حضرت عثمان کو بھیجو. سمجھ میں آ گیا, حضرت عثمان کو بھیج دیا گیا. وہاں بات چیت ہو رہی ہے, قصہ بڑا لمبا ہے, میں اختصار کرتا ہوں. وہاں انہوں نے رکھ لیا وہاں پر کچھ ٹائم کے لیے. کسی نے غلط افواہ اڑا دی کہ وہاں حضرت عثمان کو شہید کر دیا. غلط خبر اڑا دی کسی نے کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. کیکر کے درخت کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. یہ خبر سنتے ہی گردن نیچے جھک گئی, شدید غصے میں ہیں, آنسو بہ رہے ہیں, شدید غصے کی حالت ہے, آنسو ٹپک رہے ہیں. اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چہرہ انور کو اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے 1400 صحابہ کرام سامنے تشریف فرمائے. حضور نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت, تم میں سے کون ہے جو میرے عثمان کے خون کا بدلہ لیتے لیتے اپنی جان بھی قربان کر دے گا. سب سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بلند کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنے ہاتھ پہ خود اپنی طرف سے بیعت کرتا ہوں, خون عثمان کا میں بدلہ لوں گا جب تک خون عثمان کا میں یہ نہ سمجھ لوں کہ میرا بدلہ پورا ہو گیا. چاہے لاکھوں کافر میری تلوار کے نیچے آ جائیں یا مجھے شہید کر دے, میں تیار ہوں. اللہ اکبر. صحابہ نے دیکھا نا جب کہ حضرت عثمان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو امام الانبیاء تیار ہے, صحابہ سب کے سب 1400 صحابہ کھڑے ہو گئے. آقا ہم قربانی دیں گے, لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنا جملہ بول دینا کافی کوئی نہیں. صحابہ اکرام نے عرض کر دیا, آقا ارشاد فرمایا ہم کیا کریں, کیسے آپ سے وعدہ کریں. حضور نے فرمایا لمبی لین بنا کر کے کھڑے ہو جاؤ, ایک ایک آتا رہے, نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کرے مر جاؤں گا, خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا, لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا. صحابہ اکرام نے لمبی لین لگا لی,
1400 صحابہ اکرام باری باری آتے ہیں، ایک ایک کر کے آتا ہے، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دیتا ہے، بیعت کرتا ہے، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے وعدہ کرتا ہے، اپنا خون بہا دوں گا، اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن عثمان کے خون کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ 1400 صحابہ اکرام نے بیعت کر لی۔ اب میں ذرا تصور میں بات کرتا ہوں، ایک ایک کر کے ہاتھوں پر، امام الانبیاء کے ہاتھوں کے اوپر 1400 صحابہ اکرام کے ہاتھوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے۔ سارے صحابہ کا ہاتھ حضور کے دستے مبارک پہ ہے۔ حضور نے فرمایا، لوگوں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، اور میرے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھو، میں اس بیعت میں عثمان کو بھی شامل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا، یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا۔ اللہ رب العزت نے اگلا ارشاد فرما دیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے محبوب نبی، آپ کو حضرت عثمان سے اتنی محبت ہے، آپ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بتلا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام بھی خون عثمان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، پھر ان سب ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو ارشاد فرما دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ہے عثمان کا ہاتھ، اوپر ہے خود رب رحمان کا۔ اپنے دو نور خود حضور نے عطا کر دیے، یہ ہے اعزاز صرف ابن عفان کا۔ اللہ رب العزت نے اس قدر مقام و مرتبہ عطا فرمایا، جب حضور نے اپنے دستے مبارک کو عثمان کا ہاتھ بتلایا تو اللہ نے فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کو حضرت عثمان سے کتنی محبت، اور اسی سے اندازہ لگائیں اپنے دستے مبارک، دستے نبوت کو حضور فرما رہے ہیں، اور لوگوں تھوڑی دیر کے لیے یہ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا تصور میں لاؤ کہ حضرت عثمان کو حضور سے کتنی محبت ہوگی، حضرت عثمان کو اپنے اللہ سے کتنی محبت ہوگی۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ یہ دو عظمتیں اور بھی بے شمار 2 درجن کے قریب ایسی ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی۔ بہرحال ایک روز حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، آقا میرے گھر تشریف لائیں، دعوت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فلاں وقت میں آ جاؤں گا چند صحابہ کے ساتھ۔ عرض کی، آقا آپ آئیں گے نہیں، میں لینے آؤں گا، میں لینے آؤں گا۔ اب آج کے دور کا جملہ بولنے لگا ہوں، حضور کو چاہیے تھا فرما دیتے، تیرے پاس پراڈو ہے، لینے آئے گا پھر بھی تو پیدل ہی لے کے جائے گا۔ حضرت عثمان نے عرض کی، آقا میں خود آؤں گا، پھر آپ کے ساتھ ساتھ چل کے اپنے گھر جاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ مقررہ وقت پہ حضرت عثمان لینے آ گئے، پیدل، سواری کوئی نہیں، پیدل لینے آ گئے، گھر قریب ہی تھا، لینے آ گئے۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہیں، حضرت عثمان پیچھے پیچھے۔ حضور نے راستے میں مڑ کر پیچھے جو دیکھا نا تو حضرت عثمان کی نظریں نیچے ہیں، نظریں نیچے ہیں۔ حضور نے فرمایا عثمان نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی آقا میں آپ کے چلتے ہوئے قدم گن رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر مبارک سے میرے گھر تک کتنے قدم چل کے آؤ گے؟ عثمان کیا کرنا ہے؟ عرض کی آقا آپ جتنے قدم چل کے میرے گھر آؤ گے میں آپ کی محبت میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ جب حضرت عثمان کو اتنی محبت تھی، اللہ اکبر، 2-3 منٹ آج آپ کے اور لینا چاہتا ہوں، ٹائم تو ختم ہو چلا۔ دین میں حسد جائز ہے، دینداروں میں نہیں، غلط معنی نہ لے جانا۔ یعنی ایک آدمی نے 2 نفل پڑھے، آپ کہتے ہیں اچھا بڑا نے 2 پڑھے میں 4 پڑھوں گا۔ کسی نے رات کو جاگا 2 سپارے پڑھے، تو کوئی کسی کو پتا چلے کہ اس نے 2 سپارے پڑھے تو دوسرا کہے کہ اچھا 2 پڑھے میں انشاءاللہ 15 پڑھوں گا، اور 15 پڑھنے کی کوشش کرے، تو یہ حسد جائز ہے۔ اور آج کل کا جو حسد ہے جی اللہ معافی، ترقی کرنی ہے نا، ترقی، آؤ آج آپ کو میں بڑا زبردست گر بتاؤں۔ اللہ نے دنیاوی تعلیم بھی دی ہے تو تھوڑا سا عقل جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ آج کل ترقی کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ کیسے؟ جس کی ترقی پہلے ہو چکی ہے نا، اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے نیچے دباؤ، تم نظر آؤ گے، تمہاری ترقی ہو گئی۔ جس کی ترقی ہو چکی ہے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو، وہ نیچے گرے گا، تم ترقی یافتہ ہو گئے۔ بہترین طریقہ، کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی ایم پی اے ایم این اے ہوتا ہے، دوسرے ایم پی اے ایم این اے کو مروا دو جو تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، تم جیتو گے، ظاہر ہے جب مقابلے میں ہے کوئی نہیں۔ یہ بہترین طریقہ آج آ چکا ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ محنت کر کے اپنا مقام، مرتبہ دین اور دنیا میں بناتے تھے۔ وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، رات کو تہجد کا وقت تھا، ایک آدمی اٹھا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، کچھ لوگ اور سوئے ہوئے تھے۔ تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، مولا سب سوئے ہوئے میں جاگ رہا ہوں۔ پیچھے سے کسی نے کس کے لات ماری، کہنے لگا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگ، ہماری شکایتیں کیوں لگا رہا ہے؟ سب سوئے ہوئے، تجھے کیا، ہم سوئے ہوئے ہیں، تو نے تہجد پڑھی ہے، جو مانگنا مانگ لے۔ آج کل طریقہ یہی ہے، دوسرے کی بے عزتی کرو، عزت خراب کرو، تم نمایاں ہو جاؤ گے۔ عزیز ہستا اس کو پتہ ہے ان باتوں کا، اکثر حال حوال ہوتے رہتے ہیں۔ آج لوگوں کا یہ طریقہ بن گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، پیچھے پیچھے چلتے آتے ہیں، حضور کی نظر مبارک پڑی، پوچھا عثمان نیچے کیا دیکھتے ہو؟ عرض کی آقا آپ جتنے قدم چل کے میرے گھر آئیں گے میں اتنے غلام آزاد کروں گا۔ قدموں کی گنتی ہو گئی، دعوت ہو گئی، جتنے قدم چلے تھے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت میں شریک تھے، اپنے گھر آ کے حضرت فاطمہ کو یہ واقعہ بتلا دیا۔ آج عثمان نے دعوت بھی کی ہے، بہت بڑی نیکی بھی کی ہے۔ فرمایا کیا نیکی کی ہے؟ حضرت علی نے بتلایا کہ یہ معاملہ ہوا، جتنے قدم چل کے آئے اتنے قدم حضرت عثمان نے غلام آزاد کر دیے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا او علی تیری کیا منشا ہے، تیری کیا تمنا ہے؟ عرض کی او فاطمہ میرے گھر میں اتنا پیسہ کوئی نہیں کہ میں امام الانبیاء کی دعوت کر سکوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں گا؟ حضرت فاطمہ نے کہا علی بیوی ہو تو ایسی ہو، اے علی گھبرا نہیں، دعوت کرنی ہے اللہ کے رسول کی، یہ نہیں کہا میرے ابا کی، اللہ کے رسول کی دعوت کرنی ہے، بڑا جی چاہتا ہے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا علی جاؤ دعوت کر کے آ جاؤ۔ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا اللہ دے گا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید کچھ مال چھپا ہوا پڑا ہے وہ نکال لے گی، حضور کی دعوت کر دی۔ اور
حضرت فاطمہ نے فرمایا علی تیرا جی چاہے تو قدم گن لینا ورنہ گننے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول جب آئیں جی چاہے تو قدم گن لینا ورنہ گننے کی ضرورت کوئی نہیں، تجھے بعد میں پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دعوت ہو گئی، حضور اور چند صحابہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ نے خالی برتن ہنڈیا وغیرہ چولہے پہ چڑھا دی، ڈھکن ڈھک دیے، سجدے میں آ کے گر گئی، مولا تیرا حبیب نبی آ رہا ہے۔ اپنا ابا نہیں فرمایا، کہا تیرا حبیب نبی آ رہا ہے، مولا لاج رکھنا۔ دسترخوان لگا دیا، چولہے بند کیے، ہٹایا ڈھکنوں کو، چمچے کے ساتھ سالن ڈال ڈال کے دینا شروع کر دیا۔ دسترخوان لگا، صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو کھانے کی اس میں سے آتی تھی کہ آج تک نہیں سونگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھانا کھایا۔ صحابہ عرض کرنے لگے آقا ایسا لذیذ کھانا تو ہم نے زندگی میں نہیں کھایا، ایسا خوشبودار کھانا تو نہیں کھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او صحابہ تمہیں پتہ کوئی نہیں، یہ کھانا میری لخت جگر فاطمہ نے تمہارے لیے زمین سے نہیں بلکہ جنت سے منگا کے کھلایا ہے۔ کھانا کھا لیا، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اپنا مصلی بچھا لیا اور مصلی بچھا کر سجدے میں چلی گئی، آنسو بہانے لگی، مولا عثمان غنی کے پاس تو بڑا مال ہے، تیرے نبی حضرت عثمان کے گھر میں جتنے قدم چل کے گئے تھے اس نے تو اتنے غلام آزاد کر دیے، تیری اس بندی کے پاس ایک غلام آزاد کرنے کا پیسہ اور سرمایہ کوئی نہیں، مولا اس تیری بندی کی دعا ہے، اس کی لاج رکھ لینا، قبول بھی فرما لینا۔ تیرا محبوب نبی اپنے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم چل کے آیا، مولا اتنے میرے محبوب نبی کے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ موجود تھے فرمایا لوگوں اللہ نے پہلے تو اپنی بندی کی لاج رکھتے ہوئے جنت کے کھانے کھلائے اور اب دعا کو بھی قبول کر لیا۔ جتنے قدم میں چل کے آیا ہوں فاطمہ نے دعا کی ہے کہ اتنے جہنمی آزاد ہو کر امتی لوگ حضور کے امتی جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ نے انہیں آزاد کر دیا، یہ جبرائیل پیغام لے کے آئے بیٹھے ہیں۔ بہرحال صحابہ اکرام اور اہل بیت کی یہ وہ جماعت ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی سے ہم نے ایمان بھی سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے، روزے حج زکوٰۃ خیرات بھی سیکھنا ہے، سخاوت بھی سیکھنی ہے، سچائی بھی سیکھنی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا لوگوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، اپنا ایمان ویسا بناؤ جیسا میرے نبی کے صحابہ نے بنایا، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس کو قبول بھی فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب کائنات ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما، ہم سب کے گھروں کی، ہم سب کے کاروباری اور ہماری دنیا آخرت کی تمام ضروریات کو مولا اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما دے۔ جو بے اولاد ہے اسے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ نوجوان محمد بلال آتا ہے، اس کے ہاں اولاد کوئی نہیں، اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ایسے ہی حافظ کلیم اللہ آتے ہیں، اللہ انہیں بھی
اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور بھائی فاروق صاحب کو اور یوں ہی بھائی عبداللطیف صاحب شہر سے تشریف لاتے ہیں، اللہ ان کو بھی اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اس مجمع میں اور بھی جتنے لوگ ہیں جن کے ہاں اولاد کوئی نہیں یا نرینہ اولاد کوئی نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما، یا اللہ سب کے کاروبار روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارے ابا جی کی نسبت سے بڑی ہی محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام مشکلوں میں آسانی نصیب فرمائے۔ بھائی عبداللہ صاحب، ایسے ہی حاجی اکرم صاحب، حاجی اصغر صاحب اور ٹمبر مارکیٹ سے بے شمار ساتھی تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صابر شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، بڑی محبت سے ہر جمعے آتے تھے، آج وہ ہم میں نہ رہے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے ننھے منھے بچوں کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ بچے ان کے تشریف لائے ہیں، بچہ ہے محمد زہیب اور محمد زبیر، اللہ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے اور ان کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے۔ بے شمار ساتھیوں نے مختلف دعاؤں کے لیے شہر سے بیرون شہر سے کہا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ جو ان میں مریض ہے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔